اور دورہ قرآن، اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اگلا ہم نے اگلی آیت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا بے شک اللہ اللہ لا یغفر اللہ لا نہیں یغفر معاف کرتا ان کے یشرکا شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے، و اور یغفر اور معاف کر دیتا ہے یا بخش دیتا ہے یا کور اپ کر دیتا ہے، ما جو دونا دون علاوہ، ذالکا اس کے، لیمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، و اور من جو یشرک شرک کرتا ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، فا پس قد یقیناً اندید افطرا کرتا ہے یعنی جھوٹ باندھتا ہے، اپنے پاس سے بات گھڑتا ہے، اسمن گناہ، عظیمہ بہت بڑا۔ بہت اہم آیت ہے، بہت جگہ پہ کوٹ کی جاتی ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، نہیں کور کرتا اس گناہ کو۔ کون سا گناہ؟ ان کے یشرا کا شرک کیا جائے، ٹھیک ہے، بھی کہ اس کے ساتھ، بھی ساتھ ہی اس کے، کہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وا یغفرو اور وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، ما دونا جو بھی ہو، دونا اس سے کم، اس کے علاوہ، ذالکا اس کے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ اب یہ اس میں عام طور پہ ہم کہتے ہیں ما دون ذالکا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے نا، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ دون کا ترجمہ علاوہ بھی ہوتا ہے اور کم تر بھی ہوتا ہے نا، اس سے کم تر۔ لیکن یہاں پہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی ہمیں تفصیل بھی ملتی ہے، جن پہ حد جاری ہوتی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی معافی کا اعلان نہیں کیا اس طرح نا۔ لیکن ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالکا اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ہر کسی کے لیے نہیں کہا، لمن یشاء اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ جج کرنے والا ہے، اللہ کو حالات کا پتہ ہے، اللہ جس نے شاکلہ بنایا ہے، اس نے انسانوں کو سکلز دی ہیں، اس نے انسانوں کے اندر ریزیلینس رکھی ہے، اس کس کی کتنی ہے، کس کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے اس کو ظاہر ہے ایسے حالات ملے ہیں کہ کیسی اس نے کوششیں کی ہیں، وہ سب اس کو پتہ ہے۔ تو اس کے مطابق اللہ جس کے لیے چاہے بخش دے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ہر کسی کو بخش دے گا سوائے شرک کے نا، یہ بات بھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں، غلط فہمیاں اور غلط خوش گمانیاں کہنا چاہیے، بد نہیں خوش گمانیاں کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر پیدا کر دی گئیں، اور ہم نے خود بھی پیدا کر لیں، اور ایسی کتابیں لکھ دی گئیں اور ایسی باتیں کہتی گئیں کہ جس کی وجہ سے ہم بالکل جو ہے آرام سے مزے سے کہ ہم جو بھی کر لیں بس شرک نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ ہم شرک کو بھی نہیں سمجھے نا کہ شرک اصل میں کیا ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین لانا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر کام میں، ہر چیز میں اور ہر بات میں صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے رجوع کرے اور اسی کو ہر چیز کا وارث سمجھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم
चीज़ों को भी उनमें भी दूसरी चीज़ों को शामिल कर लिया। हम इतना ज़्यादा ऐसे बातों में इन्वॉल्व हो गए और ऐसे वो तोहमात और गुमान हमारी ज़िंदगियों में आ गए, जो ऐसे लोगों ने फैलाए और फिर उसकी वजह से हमने ऐसे गलत चीज़ें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क जो है वो काले पहाड़ पे अंधेरे में काले पहाड़ पे काली चूंटी की तरह है ना। और फिर फरमाया कि रियाकारी जो है वो बहुत बड़ा शिर्क है ना। कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं यानी उसको समझाने के लिए ना कि हम शिर्क को समझ सकें कि आप कोई काम कर रहे हैं और फिर आपके ज़हन में ये बात आती है, इवन नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और आपने सजदा लंबा कर दिया या आपने उसमें ज़्यादा खुशू दिखाने की कोशिश की, तो आपने रियाकारी की और वो क्या है कि वो शिर्क है, शिर्क हो गया। इसी तरह से अल्लाह के सिवा किसी और से माँगा। माँगना 2 तरह का होता है ना, एक ये कि आप कोई चीज़ जो है आपने किसी से कही कि ये मुझे पकड़ा दो, दे दो, तो उसने आपको दे दी, वो माँगना बिल्कुल डिफरेंट है। और एक वो चीज़ माँगना कि जो इंसानों के बस में नहीं होती और उसको हम इंसानों से माँगे, ठीक है? जो सिर्फ़ ख़ालिक ही दे सकता है, उसको हम इंसानों से माँगे ना, जैसे हम कहते हैं कि वो फलाँ, वो जॉब, वो ये रिज़्क, ये औलाद, ये ऐसी चीज़ें जो हैं, वो हम इंसानों से माँगे या इंसानों की तरफ मंसूब करें कि ये फलाँ से मैंने माँगी थी या फलाँ के वसीले से माँगी थी, तो ये मुझे मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या है, वो शिर्क हो जाएँगी। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फ़रमाया है और उसको बहुत बड़ा गुनाह कहा है और फिर ये भी कि अल्लाह ताला इसको माफ़ नहीं करेगा, उससे जो छोटे उसके अलावा जो गुनाह हैं उसको अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन किसके लिए? लिमन यशा। बिल्कुल नहीं कहा कहीं भी ना कि हर किसी को माफ़ कर देगा और जो बाकी जो कुछ भी कर ले तो वो, लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने तो बहुत ही बड़ा गुनाह जो है ना इफ़्तरा कर लिया। बहुत गलत बात, झूठी बात घड़ ली, क्योंकि अल्लाह के अलावा वो सारी चीज़ें जो सिर्फ़ ख़ालिक देख सकता है, वो मख़लूक से माँगना या मख़लूक पे उसके लिए भरोसा करना जो है वो क्या है? सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ी गलत बात है। अलम तरा, क्या लम नहीं, तरा तूने देखा, इला तरफ अल्लज़ीना उन लोगों के युज़क्कूना जो पाकीज़ा बनते हैं, ठीक है? यज़क्कूना पाकीज़ा ठहराते हैं, अनफुसहम अपने नफ्सों को, यानी कि जो ये कहते हैं कि हमारे नफ्स पाकीज़ा हैं, जो अपने आप को बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह युज़क्की पाक करता है मन यशाउ जिसको चाहता है, वला युज़लमूना और नहीं हम ज़ुल्म करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल ज़ुल्म नहीं करते। फ़तीला, फ़तील बिल्कुल जो होती है गुठली जो खजूर की, उसके अंदर जो एक कट सा होता है, उसके दरमियान में जो छोटा-सा धागा सा होता है, उसको कहते हैं। तो यानी छोटी-सी बारीक-सी चीज़ की मिसाल दी गई है कि अल्लाह ताला इतना सा भी ज़ुल्म नहीं करता ना किसी के ऊपर। तो जो अपने आप को खुद ही बढ़ा-चढ़ा के वो पेश करते हैं या खुद अपने आप को समझते हैं कि अपनी अपनी पाकीज़गी का जो है वो जिसे कहते हैं ना ढंढोरा पीटना या अपने आप को ये करना, तो अल्लाह ताला को कहते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को? तो वो क्या समझते हैं कि खुद ही ऐसी अल्लाह, हालाँकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो तो डरते रहते हैं, वो खौफ और रजा के दरमियान में जीते हैं। उनको तो वो अच्छे से अच्छा काम करने के बाद भी अपने आप को जो है जज हर वक़्त अपने आप के लिए यानी कि वकील नहीं बनते, जज बनते हैं। सोचते हैं कि मेरी इससे इसमें कहाँ पे गलती हो गई, मैंने कहाँ पे इसको, और फिर उसके बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि ये कबूल हो जाए। तो ये जो हमारे अंदर एहसास है, ये जो इमोशन है, वो अगर पैदा नहीं होता, हम कोई नेकी करते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि वो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो बस जन्नत मेरी है, अब मेरे लिए ये सब है, और फिर हम दूसरे लोगों को भी उसके वजह से कमतर समझने लगते हैं, दूसरे लोगों को
तान और तशनीह करने लगते हैं या हम तंज़ करके किसी के ऊपर बात करते हैं, तो इट्स मीन कि हमने ना दीन सीखा, ना समझा, ना हमें उसकी कोई हवा लगी, हमने उससे कोई गाइडेंस हासिल की। तो उस ये सारी चीज़ें जो हैं वो साबित कर देती हैं ना एक इंसान को कि उसको उसको वाक़ई इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और उसके अंदर कोई तज़किये का पहलू जो है वो नहीं। तज़किया क्या होता है ना, साफ़ करना, खराब चीज़ों को, गंदी चीज़ों को निकालना और अच्छी और यूज़फुल जो है ना वो जो है उसको उगाना और बढ़ाना, ठीक है? सिर्फ़ ये नहीं कि आपने अपने जो है वो उसको बढ़ाना होता है, बल्कि आपने जो नामुनासिब और जो आपकी नापसंदीदा चीज़ें हैं उनको निकालना भी है। तो अल्लाह ताला कहता है बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है पाकीज़गी अता करता है और वो ज़रा बराबर ज़ुल्म नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? इसके बाद में उसकी रीज़न ये कि यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हम समझते हैं जो कि मैंने इतना कुछ किया और मैंने जो है ना मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी, मैंने इतने नफ़ल पढ़े, मैंने इतना जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में दिया, अब मैं ये हूँ, अब मैं वो हूँ। अगर उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, अगर वो सारा जो है, वो वहाँ जाके पता चलता है कि खोटे सिक्के लेके आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है किसी पे ज़ुल्म करने वाला है। अल्लाह ताला ने जितना ख़ुलूस से किया है, जितना उस जो स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक किया है, उसका पूरा अजर देने वाला है। इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ना सिर्फ़ अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी। कभी-कभी हम दूसरों को इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा देते हैं और हमारी कल्चर में, हमारी सोसाइटीज़ में ये बात बहुत ही ज़्यादा आम है ना, कि कोई एक किसी बात से, कोई एक चीज़ से, ओहो! वाओ! आप तो जनाब आपने ये कर दिया, आप ये कर रहे हैं और फिर हम इतना कि वो शैतान का जो बहकावा है, वो उन लोगों को फाँसने के लिए और ज़्यादा उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे लोग ही उसका काम आसान कर देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। खुद अपने आप को हम्बल रखना और दूसरों को हम्बल रखने में मदद देना तो बहुत ही अहम चीज़ है और हमारे अंदर यही सबसे पहले शैतान पैदा करने की कोशिश करता है, तो उससे हमें बचना है। सब जब वो कि कोई गुनाह करता है तो वो कहता है शैतान के लिए वो जो टारगेट है वो आसान हो जाता है, वो उसको छोड़ देता है कि अब तो ये खुद ही कर रहा है। लेकिन जब कोई नेक बनता है, तो फिर वो उसके पीछे आता है और फिर उसको इस तरह के बहकावे दिलाता है और फिर उसको दोबारा एक और दलदल में फँसा देता है। तो उससे बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे तवज्जो दिलाई है। उन्ज़ुर देखो कैफ़ा किस तरह यफ्तरूना इफ्तरा करते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर अल्लाह अल काज़िबा झूठ कि ये जो इफ्तरा पर्दाज़ियाँ हैं, जो अपने पास से घड़ी हुई बातें हैं, जो अपने आप को खुद ही किसी भी तरह से बरतर समझ लेना है और फिर उसके बाद उसका सिला या वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में यकीनी हो जाना और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक अपने आप को ना जाँचना, अपने आप को ना परखना, अपने आप को ना जज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, उससे क्या है कि इंसान गलतियों में, गलतफ़हमी में, किज़्ब में पड़ जाता है, उसको अपने बारे में गलत अंदाज़े कर लेता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्ज़ुर कैफ़ा यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा कि कैसे झूठ करते हैं ये अल्लाह के ऊपर ना। वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना वकफ़ा व और कफ़ा काफ़ी है बिही साथ इसके इस्मन गुनाह मुबीना खुला-खुला यानी कि खुला-खुला गुनाह जो है ना वो अपने ऊपर लेते हैं और उसमें मुब्तला हो जाते हैं। अलम तरा क्या लम नहीं तरा तूने देखा इलल्लज़ीना इला तरफ अल्लाज़ीना उन लोगों की ऊतू जो दिए गए नसीबन हिस्सा मिन से अल किताबी किताब में से युमिनूना ईमान लाते हैं मानते हैं क्या बिजिब्त जिब्त को व तागूती और तागूत को वयकूलूना और कहते हैं लिल्लज़ीना उनके लिए लिए अल्लाज़ीना उनके कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया हाउलाई यही तो वो लोग हैं अहदा जो ज़्यादा गाइडेड हैं ज़्यादा
صحیح راستے پہ ہیں، من سے الذین ان سے آمنو جو ایمان لائے، سبیلا راستے میں، یعنی ان کا راستہ زیادہ صحیح ہے، ان کا زیادہ راستہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الم تری الی الذین، بار بار ہمیں ایسے لوگوں کی کو بارے میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر کہ کیا تمہیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ کیا تم دیکھتے ہو ایسے لوگوں کو؟ کیا تم ایسے لوگوں کو پہچانتے ہو؟ یہ توجہ دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے اس بات کو شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جب ان آیات کو پڑھیں، ناظرہ پڑھتے ہوئے، یا اگر ہم ان کو ہمیں حفظ ہیں یا ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اگر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پہ غور کریں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں؟ کیا ہیں ہمارے ارد گرد ایسی باتیں؟ ہمیں کوشچن مارک ہے نا اس کے ساتھ، اور ہمیں توجہ دلانے کے لیے، ہمیں سوچنے کی دعوت دینے کے لیے کہ کیا تم نے دیکھا اللہ زینا ایسے لوگوں کو اوتو نصیبا، جن کو حصہ دیا گیا من الکتاب، کتاب میں سے، کہ ان کو کتاب دی گئی، ان کے ہاتھوں میں کتاب ہے، اور یوں میں ایمان لاتے ہیں بالجبت، جبت ساری وہ چیزیں کہ جو ہم جیسے توہمات ہوتی ہیں، جیسے یہ ستارہ نویس جو کیا ہے اس سے حساب لگانے ہوتے ہیں، اور یہ فال نکالنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہمارے ارد گرد یہ چیزیں صبح شام دن رات ہوتی ہیں، بد طاغوت، اور طاغوت سرکشی کرنا، حد سے نکل جانا، طغا تغی، اس کو کہتے ہیں نا کہ حد سے نکل جانا، جب تو اس کو کہ جو چیز اپنی حدود سے باہر نکل جائے اس کو کہتے ہیں طاغوت، نافرمانی۔ تو کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو؟ ایسی چیزوں کو دیکھا ہے تم نے کبھی اپنے ارد گرد؟ کہ جو چیز، جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کتنی زیادہ توہمات ہیں ہمارے ارد گرد، اور پھر یہ امام زامن باندھنے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور ایسی چیزیں جن کو قرآنی آیات کو غلط طریقے سے لکھنا، یا الٹا لکھنا، تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیسے جو ہے نا یہ لاجیکل ہو سکتی ہیں چیزیں۔ ایک ایمان لانے والا، ایک مسلمان جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، جو کتاب کو پڑھتا ہے، جو کتاب کو سمجھتا ہے، وہ ایسی باتوں پہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وہ ایسی باتوں کو کیسے صحیح جان سکتا ہے؟ وہ ایسی باتوں پر کیسے یقین کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سوچ اور سوال پیدا کر رہے ہیں کہ کیا تم نے ایسی چیزوں کو دیکھا؟ اور اگر تم نے دیکھا، اور وہ یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، کافروں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں جو غلط کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو اللہ کی رحمت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی ہدایت کو چھپا رہے ہیں۔ کفارہ کے مطلب چھپانا ہوتا ہے نا، انکار کرنا ہوتا ہے، ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ ایمان والوں سے زیادہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ صحیح بات کو نہ سمجھنا، صحیح بات کو نہ انڈرسٹینڈ کرنا، اور یہ بات سمجھ میں کیسے آتی ہے؟ صرف کوشش سے بھی نہیں آتی، اور صرف دعا سے بھی نہیں آتی۔ جب ہم دعا اور کوشش دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں پھر سمجھ میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ہم یا تو صرف خالی دعائیں کرتے ہیں، اور یا پھر ہم کوششیں کرتے ہیں، وہ بھی ایسی کہ جو مکمل اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اس غلط اینگل میں جاتی ہیں تو پھر ہمیں بات یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کافروں کے بارے میں، انکار کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کی ہدایت کو نہ ماننے کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہ زیادہ صحیح راستے پہ ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا ان کے ہاتھوں میں ہے، دنیا میں وہ ان کو کامیاب نظر آتے ہیں، دنیا میں ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا میں ان کی لش پش نظر آتی ہے، وہ برانڈڈ پہنتے ہیں، وہ برانڈڈ گھروں میں رہتے ہیں، وہ ان کے پاس ساری ایسی جو ہے لگژریز ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ ان سے راضی ہے اور یہی بس ٹھیک راستے پہ ہیں، یہی ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ان کا بہت ہی شدید ٹیسٹ اور امتحان ہو رہا ہوتا ہے جس کے میں وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے سمجھنے کی بجائے ان کے پیچھے لگ کے اپنی بھی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا کرنے اور ہمیں دعوت فکر دینے کے لیے یہ ساری بار بار جو ہے نا علم ترا، کیا تو نے دیکھا، یہ سوال کر کے ہمیں
بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس بات پر غور کرو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ایسے لوگوں میں اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، ہمیں سم ٹائم احساس بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں یا ہو چکے ہوتے ہیں یا ہوئے تھے کبھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اگر ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو نکال دے ہماری زندگیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو لعن، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ، اللہ نے، ومن، اور جو یلعنن، لعنت کیا گیا ہو، اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ نے جس پہ لعنت کر دی ہو، پس لن، نہیں، نیور ایور، تاجے دا، وہ پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرہ، تو نہیں پائے گا تو اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ نصرت کیا ہوتی ہے؟ ایسی مدد جو یکا یک آتی ہے، بہت شدید مدد کی، جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، جس وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اس وقت جو مدد آتی ہے اس کو کہتے ہیں نصرت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی۔ تو اللہ جس پہ لعنت کر دیتا ہے، لعنت کے بار بار ہم میننگ پڑھ رہے ہیں کہ لعنت کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ قرض کرنا، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو اچھا کام کرنے کی توفیق سے دور ہو جائے، اور جو ہدایت سے دور ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت ہو گئی، یعنی اس کے اوپر لعنت ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو توفیق ہی نہیں ملتی نا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جس پر، اور پھر اگلا جو آیت کا حصہ ہے اس میں اس کو ایکسپلین کر دیا، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے، وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کو کوئی مددگار نہیں ملتا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ام، یا، لہم، لیے، ہم ان کے، نصیب، حصہ، من سے، الملک، ملک، یا ان کے لیے ملک میں سے کوئی حصہ ہے، پس، اذن، اس وقت، لا، نہیں، یؤتونا، وہ دیتے، الناسا، لوگوں کو، نکیرہ، نکیر بھی، چھوٹے سے چھوٹا جو پارٹ ہوتا ہے، جو کھجور کا جو اوپر کا اس کا جو کیپ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں خود یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی جن کو دیکھ کے آپ متاثر ہو رہے ہو، اور جن کو دیکھ کے آپ سمجھ رہے ہو، یا جن کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھ کے، یا اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور ان سختیوں کو یا ان مصیبتوں کو اللہ کی خاطر برداشت نہیں کرتے جو ان کے راستے میں آئی ہیں، بلکہ اپنا راستہ کھو دیتے ہیں، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے گناہ، جھوٹ، بے ایمانی، بے دیانتی میں پڑ جاتے ہیں، ان کو اگر انہی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، ام لہم نصیب من الملک، اگر ان لوگوں کو جن کو یہ ملکیت دے دی جائے، ملک میں سے کچھ حصہ ہی دے دیا جائے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ لا یؤتون الناس نکیرا، لوگوں کو ایک نکیر بھی نہیں دیں گے، یعنی ان کی حالت ایسی ہے۔ لیکن اللہ کیسا ہے کہ نافرمانیاں بھی کری جا رہے ہو، بات بھی نہیں مانتے، اس کی نافرمانیاں ہر روز ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیے جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جب چاہنا ہے پکڑ لینا ہے، جب ٹائم آئے گا، جب اس کی پکڑ آئے گی، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور ان کے تو اتنے دل چھوٹے ہیں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، تو اور ان کو دیکھ کے اور ان کی چیزوں کو، یعنی اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کس کی بات نہیں مانتے، کہ جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ان کو بھی ملک میں سے حصہ دیتا ہے، اور ان سے امپریس ہو رہے ہو، وہ مالک، وہ خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہر چیز ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے اور وارث ہے، اس کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات مان رہے ہو۔ وہ خود تو ایسے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور اگر ان کو کسی چیز کا تھوڑا سا مالک بنا بھی دیا جائے تو وہ کسی کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے۔
تو یہ ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ تم اتنی یعنی کہ ناسمجھ بنے ہوئے ہو، اور ان کو سمجھتے ہو کہ وہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے کمپیئر کر رہے ہو، اور پھر وہ اللہ اس کی بات کو چھوڑ کے اور اس سوری ام 4 منٹ رکھتے ہیں. یا سدونا حسد کرتے ہیں الناسا انسان علا پر ما جو جو عطا ہوا ہم انہیں اللہ سے من سے فضل ہی اس کے فضل سے پس قد یقیناً سوری آتینا ہم نے دیا آل کو ابراہیم علیہ السلام کی الکتابہ کتاب والحکمتہ اور حکمت اور ہم نے عطا کیا انہیں ہم نے عطا کیا ہم انہیں ملک عظیمہ بہت عظیم. سوری میں نے اس کو چلیں جی، یہ ہمارا ٹائم ہو رہا ہے اب انشاءاللہ میں اس کو ہم سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. یہ سلو ہے میرا